بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب العلم، حدیث نمبر 74، اردو ترجمہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس دریا میں جانے کے ذکر میں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو حضرت موسیٰ کا قول ہے، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں، اس شرط یہ کہ تم مجھے اپنے علم سے کچھ سکھاؤ۔ ہم سے محمد بن غریر زہری نے بیان کیا، ان سے یعقوب بن ابراہیم نے، ان سے ان کے باپ ابراہیم نے، انہوں نے صالح سے سنا، انہوں نے ابن شہاب سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ وہ اور حربن قیس بن حسن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بخشے بحث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ پھر ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ پھر ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر سے تمہاری ملاقات تو ہوگی۔ سب موسیٰ علیہ السلام چلے، دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا، جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا؟ میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی مقام کی ہمیں تلاش تھی۔ تب وہ اپنے نشانات قدم پر پچھلے پاؤں باتیں کرتے ہوئے لوٹے، وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 75، اردو ترجمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرمائیو۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے، ان سے خالد نے اکرمہ کے واسطے سے بیان کیا، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، اسے علم کتاب یعنی قرآن عطا فرمائیو۔ حدیث نمبر 76، اس بارے میں کہ بچے کا حدیث سننا کس عمر میں صحیح ہے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا۔ اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چلنے لگی، جب کہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ حدیث نمبر 77، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ابو مسہر نے، ان سے محمد بن حرب نے، ان سے زبیدی نے زہری کے واسطے سے بیان کیا، وہ محمود بن الربیع سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ حدیث نمبر 78، علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے 1 ماہ کی مسافت طے کرنا۔ ہم سے ابو القاسم خالد بن خلی قاضی حمص نے بیان کیا، ان سے محمد بن حرب نے، اوزاعی کہتے ہیں کہ ہمیں زہری نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے خبر دی، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اور حربن قیس بن حسن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے، اس دوران میں ان کے پاس سے ابی بن کعب گزرے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جس سے ملنے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت ابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا، تب تم خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے۔ تب ان کے خادم نے ان سے کہا، کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے، وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 79، پڑھنے اور پڑھانے والے کی فضیلت کے بیان میں۔ ہم سے محمد بن علاء نے بیان کیا، ان سے حماد بن اسامہ نے برید بن عبداللہ کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابی بردہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو موسیٰ سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں، اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں،
تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے۔ اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابو اسامہ کی روایت سے قبلۃ الماء کا لفظ نقل کیا ہے۔ قاع اس خطے زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھ جائے مگر ٹھہرے نہیں، اور صف صف اس زمین کو کہتے ہیں جو بالکل ہموار ہو۔ حدیث نمبر 80۔ علم کے زوال اور جہل کی اشاعت کے بیان میں، اور ربیہ کا قول ہے کہ جس کے پاس کچھ علم ہو اسے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کام میں لگ کر علم چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ ہم سے عمران بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث نے ابو تیاح کے واسطے سے نقل کیا، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ حدیث نمبر 81۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے شعبہ سے نقل کیا، وہ قتادہ سے، اور قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگی، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ ابھی آپ نے صحیح بخاری جلد 1 باب کتاب العلم کی حدیث نمبر 74 سے 81 کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔